بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، معززین شہر، برادران اسلام، جیسا کہ علماء کرام نے بڑے حسین انداز میں ساری باتیں کر دی ہیں، دوستو میں بھی ایک دو باتیں علماء کی پیروی میں ہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دیا اس لیے ہم جرت کر رہے ہیں تھوڑی باتیں کرنا، ورنہ میرا خیال تھا کہ بہت مختصر باتیں ہوں۔ پہلا سوال، یورپی ممالک کیوں بار بار توہین رسالت مآب سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی سرکار کا نام نامی آئے معروم نہ رہا کرے۔ بہت سے لوگ اپنی چودراہٹ میں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا دیکھیں، ہماری جو حیثیت ہے صدقہ ہے نام محمد مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا تھا آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ کے صدقے۔ سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم اسلام کے شاعر کی توہین کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علامہ بشیر کرم صاحب نے بیان کر دی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم قومیں عالم کفر قرآن کریم کی صداقتوں کا جواب نہیں دے سکے۔ دو بندے اگر لڑے، اگر ایک ہار جائے تو ہارنے والا بعض اوقات گالی گلوچ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی شکست کو کمینگی اور ذلت کا سبب بنا کر منہ سے بکواس کرتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اپنی شکست کا مداوع کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو دین اس لیے دیا ہے کہ یہ دین دنیا میں دبے گا نہیں، دنیا سے مٹے گا نہیں،
دنیا سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے یار تیرا نام بھی بڑھے گا، تیرا کام بھی بڑھے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر آنے والا لمحہ اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، شاعر اسلام کے لیے سربلندی، فتح، عروج اور غلبے کا دن ہے، غلبے کا دور ہے۔ دوستان ذی قدر، الحمدللہ آج میڈیا نے دنیا کو سمیٹ دیا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں عموماً یورپ ممالک میں جاتا رہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یورپ جو کر رہا ہے یہ اپنی شکست کے بعد اپنی پنجابی میں کہوں، جو کتا ہار جاتا ہے وہ ہارنے پر دندیاں نکالتا ہے۔ یورپ اسلام کے سامنے اپنی شکست پر یہ ساری باتیں کر کے اپنی ذلت اور رسوائی پر اظہار ندامت کر رہا۔ میں آپ کو ایک بڑا عظیم حوالہ پیش کرتا ہوں اپنی بات کی تائید میں۔ نوائے وقت اسلام آباد اور راولپنڈی 26 اگست 2012 کا نوائے وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں یہ خبر چھپی کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہ ادارہ جنسیات کی ریسرچ اور تحقیق کا ادارہ ہے، یعنی مرد، عورت اور انسانی جنس پر تحقیق کا وہ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کے اندر انسانی جنس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ 26 اگست 2012 کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ وہاں اس انسٹیٹیوٹ کا جہاں جنسی تحقیقات ہوتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ریسرچ سکالر اور محقق، اس کا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ غیلم۔ اس نے یکلخ طور پر ایک اعلان کیا جس سے امریکہ کے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک بھوچال آ گیا، طوفان آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دوستوں ریسرچ سکالروں کو کہا، جنسیات پر تحقیق کرتے ہوئے میں نے گھٹنے اسلام کے سامنے ٹیک لیے ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پاکیزہ عورتیں اگر ہیں تو مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ بولے بولے سارے بولو، الاسلام۔ شاید تیری یہ آواز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، مرتے ہوئے تیرے ایمان کی دلیل بن جائے۔ کہو الاسلام، القرآن۔ میں کر رہا ہوں، رابرٹ غیلم سکالر نے، امریکہ کی انسٹیٹیوٹ کے بہت بڑے سکالر نے جب اعلان اسلام کیا تو وہاں ایک طوفان مچ گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا اتنا قابل آدمی اگر اسلام قبول کرے گا تو اس کا معاشرے پر اثر ہوگا۔ تو انہوں نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے وجہ کیا بیان کی؟ آج کتنے میرے جلوس میں آنے والے مسلمان بھائیوں اپنے ضمیر سے سوال کریں، آج میں نے قرآن دیکھا ہے؟ آج میں نے قرآن پڑھا ہے؟ وائے افسوس، میں عموماً کہتا ہوں آج موبائل کا میسج تو بندہ پڑھ رہا ہے، قرآن ہمیں نہیں آتا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے مجرم ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے۔ خدا را جوانو اٹھو، میرے مرشد کریم حضور جلال امت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میرے اسلام سے وفا نہیں کرو گے تو میں اور قوموں کو اسلام کا معامل بنا دوں گا۔ آج ہم پاکستانی نعرے لگاتے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنے میرے مسلمان نوجوان بھائیوں کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ میرے پاس
دم کے لیے لوگ آتے. ایک شوٹڈ بوٹڈ 3 پیسز میں لڑکا آیا, کہنے لگا جی مجھے دم کرے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے تکلیف بتائی. میں نے کہا یہ قرآن کی 3 سورتیں پڑھا کرو. بواسیر کا اس نے ذکر کیا. میں نے کہا یہ 3 سورتیں وتر میں پڑھا کرو, یہ 2 سورتیں فجر کی سنتوں میں پڑھا کرو. میرا آزمودہ وظیفہ ہے اور مجرب ہے کہ ہر قسم کی بواسیر ختم ہو جائے. آگے وہ نوجوان سوٹڈ بوٹڈ نوجوان بولا, حضرت میں تو قرآن نہیں پڑھا ہوگا. ہمارا یہ حال ہے. کتنے مسلمان قرآن نہیں جانتے. پاکستان والوں آج 76 سال ہو گئے ملک بنے, آج بھی ہماری حکومت کو یہ ایمان اور غیرت نصیب نہیں کہ وہ سود بند کرے. آج بھی ہمارے آئینی قوانین, ہماری عورتوں کے قوانین, مشرف جو باعث لعنت انسان تھا اس نے ہمارے فوجداری قوانین غیر اسلامی بنائے, آج بھی موجود ہیں. ہم 10 سے مس نہیں ہوتے, ہمیں غیرت نہیں آتی. شاید اللہ نے اسلام کے لیے یورپ کو ہی چن لیا ہو کہ وہاں کے ڈاکٹر, ریسرچ سکالر اور محقق لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں. آپ سنیں, رابرٹ غیلم اس ڈاکٹر نے دلیل کیا انہیں دی. اس نے کہا میں اسلام کیوں لا رہا ہوں, میں نے کیوں کلمہ پڑھا ہے. اس نے کہا میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا عورتوں کے بارے میں, تو قرآن میں ایک بات موجود ہے کہ اگر پہلا مرد عورت کو طلاق دے دے یا جدائی ہو جائے, عورت کی عدت 3 مہینے ہے, وہ 3 مہینے انتظار کرے. اس نے کہا قرآن کریم نے فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, 3 ماہواریاں 3 مہینے عورت انتظار کرے. اس نے کہا میں حیران ہو گیا, 1400 سال پہلے قرآن نے عورت کو پاک ہونے کا کتنا حسین راستہ بتا دیا ہے. وہ اسلام کی 3 ماہ کی عدت کے اندر پاکیزگی, طہارت نسب, طہارت عورت اور طہارت خاندان کی اتنی گہرائیاں سمجھا کہ ڈاکٹر رابرٹ غیلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب آپ بتائیں, جب ان کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو, اس کا ایک ڈاکٹر اور سکالر آدمی اگر کلمہ پڑھے تو بولو امریکہ کے منہ پر تماچا ہے کہ نہیں ہے, یورپ کے منہ پر تماچا ہے کہ نہیں ہے. ایک رابرٹ غیلم نہیں, اللہ کی قسم میری خود کئی نوجوان مسلمان لڑکوں سے ملاقات ہوئی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہیں دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے مسلمان ہیں, ایسے مسلمان بنے. تو مسلمانوں, اگر ہم قرآن سے وفا نہیں کریں گے, اگر ہم پیغمبر قرآن سے وفا نہیں کریں گے تو اللہ غیر قوموں کو لائے گا. اس لیے صرف آپ پر میں جلوس نکال کر اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو گئے. بات وہی ہے جو حضرت مفتی محمد ایوب صاحب نے کی, جو بات علامہ بشیر احمد کرم صاحب نے کی, جو بات شہزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب نے کی. ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا. آج ہم دنیا میں کیوں ذلیل ہیں, ہم بھکاری بھی ہیں, ہم مقروض بھی ہیں, ہم آنکھیں کیسے انہیں دکھا سکتے ہیں, ہم تو ان کے مقروض ہیں. اقبال نے کہا تھا اور مسلمان تو ایک سبز گھاس کی طرح ذلت کی زندگی میں زمین پر پڑا ہے. اقبال کا شعر ہے. مفتی ایوب صاحب کے شعر سن کر مجھے بھی ہمت ہوئی کہ میں آپ کو اقبال کا شعر سناؤں. اقبال کہتا ہے ہم جو شبنم بر زمین افتادائی اور در بغل داری کتاب زندگی. اقبال کہتا ہے وہ شبنم کی طرح, وہ گھاس کی طرح زمین پر گرے پڑے ذلیل مسلمان, آنکھ کھول,
تیری بغل میں تو وہ قرآن ہے جو کتاب زندہ ہے، جو قوموں کی زندگی ہے، جو ملکوں کی زندگی ہے، جو انسانوں کی زندگی ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے کہ خارج از محجوری قرآن شدی اور شکوہ سنجے گردش دورہ شدی۔ کہتا ہے ہمیں امریکہ مار رہا ہے، ہمیں یورپ مار رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو ذلیل اگر ہو رہا ہے مسلمان تو اس لیے کہ تو نے قرآن چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آخری بات وہی علماء والی میں دہرا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے سامنے ایرانی فوج کا کمانڈر ہرمزان زندہ گرفتار کر کے لایا گیا، اپنے فرس سے زندہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ ہرمزان حضرت عمر سے بات کر کے کہنے لگا عمر ٹھیک ہے مجھے پتا ہے تم مجھے قتل کروا دے گا، ایک میرے سوال کا جواب دو۔ کہا بتاؤ؟ کہنے لگا چند سال قبل تیری قوم اجاڑ بدو جاہل پرلے درجے کے اتنے غیر مہذب لوگ تھے تم کہ تمہیں کوئی رعایا بنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اے عمر آج کیا وجہ ہے کہ تیری فوجیں جدھر منہ کرتی ہیں فتح ان کے قدر، فتح ان کا مقدر ہے۔ ایران سپر پاور ہے، 4000 سالہ بادشاہی ساسانی خاندان کی، اسے اگر زمین بوس کر کے ساسانی محلوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے تو عمر بن خطاب نے لہرایا ہے۔ وہ عزت اسلام عمر، اس کے سامنے ہرمزان نے کہا عمر کیا وجہ ہے تیری قوم بدو انپڑھ ریجیکٹڈ قوم تھی، تمہیں کوئی رعایا نہیں بناتا تھا، آج تجھے دنیا سلام کرتی ہے، آج ہر جانب اسلام کا شور ہے، فتوحات کے فتوحات تمہارا مقدر ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب آپ میں اپنے سینے میں بسا کر گھر جائیں۔ حضرت عمر نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِبَعْثِ نَبِيِّهِ فِينَا وَقَدْ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِعْطَاءِ کَلَامِهِ، اللہ نے ہم پر احسان کی، اپنا نبی بھیجا، حضور نے ہم پر احسان کیا، ہمیں قرآن لے کر گئے اور بتا کر گئے لوگوں اگر قرآن کو تم اپنا امام بناؤ گے رب جہان کا تمہیں امام بنا دے گا۔ حضرت عمر کی حدیثی میں نے مسلم شریف سے تلاوت کی، آپ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی قرآن کے صدقے قوموں کو عزتیں دے گا، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعض قوموں کو اللہ ذلیل کرے گا تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ گویا ہماری ذلت و رسوائی، ساری معلومیاں، ساری پریشانیاں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ ماننا آپ میں نے جمعہ پر تفصیل سے کہہ دیا، ہاتھ کے ساتھ ان بری چیزوں کو روکنا حکمرانوں کا کام ہے۔ آپ میں زبان کھولیں، یہاں آپ نعرہ نہیں لگاتے، آپ کو یہ پتہ نہیں آپ کی یہ آواز اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مالک، میرے ظاہر و باطن کو جاننے والے، جب تیرے کلام کی توہین ہو رہی تھی میں اور تو کچھ نہ کرتا تھا، لیکن میں نے احتجاجی ریلی میں تیری عظمت کا نعرہ بلند کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، تحفظ قرآن ہمارا ایمان، تحفظ قرآن، ہمارا ایمان، تحفظ قرآن، ہمارا ایمان۔ حرمت قرآن پر۔ دوستو عراق کے اندر فٹ بال لیگ کے نوجوانوں نے فٹ بال کے میدان میں قرآن اٹھا رکھا تھا، قرآن کو بوسے دے رہے تھے، گویا یورپ کو پیغام دے رہے تھے، یورپ والوں قرآن کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکالی،
نہیں جا سکتی. یہ بہترین ایک جواب ہے. آپ بھی اپنی پوری زندگی میں قرآن کریم سے جتنا تعلق قائم کر سکتے اتنا تو کریں نا. خدا کچھ تو آگے بڑھے نا. ہمارے بہت سے مسلمان صرف کل سورہ اخلاص پر گزارا کرتے ہیں اور کوئی صورت نہیں آتا. خدا ان دھچکوں میں قرآن سے لو لگاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں رو کر عرض کرو مولا میں اور تو کچھ نہیں کر سکا لیکن اس مقام پر میں نے دل کی لو قرآن سے بڑھا لی ہے. میں نے ڈنمارک کے دوستوں سے کہا کہ ڈنمارک میں سب سے پہلے توہین رسالت مآب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے ڈنمارک سے شائع ہوئی. میں نے کہا اس کا ریئیکشن کیا تھا, جواب کیا تھا. اللہ کی قسم اٹھا کر شرکائے جلوس آپ کو بتاتا ہوں. مجھے ڈنمارک کے ان ڈینش لوگوں نے بتایا قریشی صاحب جس سال ان ظالموں نے توہین آمیز خاکے بنائے اگلے سال ڈنمارک حکومت نے سروے کروایا کہ ملک کے اندر اور وہ ہر سال کرتے ہیں سب سے زیادہ کتاب کون سی چھپی اور کون سی پڑھی گئی. تو جواب ملا کہ ڈنمارک کے اندر اس سال کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب محمد عربی کا معجزہ قرآن ہے. گویا ینگ جنریشن نے ریئیکشن دیا. ان کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, ڈینش میں قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے یہ ہمارے لوگ محمد کو گالیاں کیوں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیوں چلاتے ہیں. ارے ان کی نسلیں تو قرآن کی طرف آ رہی ہیں, میرے آقا کی طرف آ رہی ہیں. آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف جلوس میں آ کر نعرے لگا کر فارغ نہ ہو جائیں, سچے ہو تو صرف اتنی بات ہے آئیے اپنا تعلق قرآن سے بڑھانا جتنا بڑھا سکتے ہیں. جسے ایک سورت آتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور سورتیں یاد کریں. جسے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا شروع کریں. بڑے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہم قرآن کیسے پڑھے. میں عموماً کہتا ہوں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو صدیق اکبر کی عمر 38 سال, حضرت عمر کی عمر مبارک 26-27 سال کے برابر تھی, حضرت عثمان غنی کی عمر 34 سال تھی. بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن پڑھا. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. خدا را قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیے. اور آج 18 ذی الحج ہے, 18 ذی الحج کا شہید جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان سارے قرآن ماننے والوں کو پیغام دے گیا. آج کسی گھر میں کسی مسجد میں جو لغت قریش پر قرآن موجود ہے یہ عثمان کا احسان ہے. اس جب میں محسن کو نہ بھولیے. اور آپ کو یاد ہوگا جمعہ کا دن تھا, مدینے کی نگری تھی, حضرت عثمان روزے سے تھے اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو قرآن سامنے تھا اور حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے جس قرآن پر پڑے وہ آج قرآن روس کی ایک لائبریری میں موجود ہے. اس لیے گویا حضرت عثمان آج کے دن کا شہید جامع قرآن تمہیں اور مجھے پیغام دے گئے کہ بندہ مومن کی جان نکل جائے لیکن قرآن سے رشتہ کمزور نہ بنے. قرآن کو سینے سے لگائیں. آئیے بس آج کا یہی پیغام ہے. جو کر سکتے ہو ناظرہ پڑھو, یاد بچوں کو کرواؤ, قرآن کی کثرت کیا کرو. قرآن کی کثرت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. میں نے جمعہ پر بتایا میرے آقا کے ایک صحابی کے جنازے میں 50,000 ملائکہ آئے. نگاہ نبوت نے دیکھا, پوچھا یا اللہ اتنے فرشتے؟ فرمایا اے میرے محمد کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے پیارے یہ تیرا صحابی کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا.
آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے، بچے بچے کو آتی ہے، وظیفہ حیات بنائیں، بس قرآن سے تعلق بڑھائیں۔ اللہ کی قسم مسلمان جب تک قرآن پر عامل تھے دنیا میں، حکومت کامرانی اوج سب حاصل تھے دنیا میں، بلایا ہم نے جب قرآن کو اغوائے شیطان سے ہوئے محروم، تبھی سے مسلمان فضل رحمان سے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، عمل بھی کریں۔ الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، یہ امت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے۔ آمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضانا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ مالک ہم کمزور ہیں، ہمارے یہ چند قدم ہی قبول فرما لے یا اللہ، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما، ہماری محرومی اور مایوسیوں کو یا اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کے جتنے ہمارے خلاف سازشیں پروگرام ہیں یا اللہ ان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں یا اللہ زندگی اور موت ایک مسلمان والی عطا فرما، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آج جتنی نحوست ملک میں ہے یہ ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کا مشترکہ جرم ہے، اللہ انہیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو خلوت و جلوت میں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار بھی ہوں، باغو بھی ہوں، اس اجلاس کے شریک ہر بندے کی مالک دین و دنیا بہتر فرما۔ انہوں نے تیرے کلام کے تقدس کے لیے نکلے، مالک تو ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء جو ہمارا فخر ہے، عزت ہے، اور جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے تھے سارے مسلمانوں کا جمع ہونا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر انما المؤمنون اخوہ آپس میں محبت و محبت بامی احترام عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو مل جل کر عالم کفر کی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من بغانا اللهم اجعلنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ بارے دیگر اہل شہر، انتظامیہ، علماء سب کا شکریہ۔ اللہ سب کو